السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آل کڈس، مین، وومین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں قرآن پاک کی سورت والعصر جس کا ترجمہ سورت عصر جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس کا عنوان دیا ہے اللہ کی تسبیح کرو اور بخشش طلب کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا فیصلہ پہنچ چکا۔ ورأیت الناس، تو اللہ دین میں، ناس یدخلون فی دین اللہ، تو دین میں لوگوں کو غول کے غول داخل ہوتے، افواجا، یعنی دین میں لوگوں کے غول داخل ہوتے دیکھے۔ نسبح بحمد ربک، نسبح بحمد ربک، تو پاکی بیان کر اپنے رب کی خوابوں کی کے ساتھ، یعنی نسبح بحمد ربک فاستغفرہ، تو پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اور گناہوں وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور گناہ بخشوا اس سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اس کے مشکل الفاظ سب سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب اللہ عز و جل کی مدد تمہارے شامل حال ہوئی اور تمہارے سارے دشمن تم سے دب گئے اور یہ مکہ فتح کر لیا، جس سے تمام عرب نے سمجھ لیا کہ فیصلہ اسلام کے حق میں ہوا ہے، اور مخالف ہار گئے، اور سب طرف سے لوگ گروہ کے گروہ آ کر اللہ کے دین میں شامل ہونے لگے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی طرف پوری ہو چکی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی غرض پوری ہو چکی ہے، اور دنیا میں جو کچھ تمہیں انسان کی تنظیم اور خلافت الہیہ کے قیام کا کام کرنا تھا، اس کی پختہ بنیاد قائم ہو گئی، تو اب تم ہمتاً اللہ کی عبادت کے لیے مصروف ہو جاؤ، اس کا شکر ادا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام عیبوں اور کوتاہیوں سے پاک ہونے کا زبان سے اقرار کرو، اور اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، اور چونکہ وہ تمہارا رب اور محافظ ہے، اس لیے بندہ ہونے کی حیثیت سے اس سے معافی مانگو اور اس کی بخشش طلب کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے معافی مانگو اور اس سے بخشش کی طلب کرو، اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور سب کو چھوڑ کر اس سے دھیان لگاؤ، اس کے سوا کسی سے ولی تحقیق نہ رکھو، یعنی کسی سے ولی تعلق نہ رکھو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے بڑا کسی کو نہ سمجھو، جو بندہ بن کر اس کی طرف جھکے وہ فوراً اس کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو کوئی دیکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس کے اسلام دین کو جو ہے قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کو اپنی بخشش اور بھلائیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ صورت آخری عمر میں اتری، یعنی جب آپ کے جانے کا ٹائم آیا اس وقت اتری، آپ سمجھ گئے کہ اب یہاں کا کام ختم ہوا، اب آخرت کا سفر درپیش ہے۔ تو ناظرین، چونکہ آپ اللہ کے پیارے رسول تھے، اس لیے یہ آخری صورت جب نازل ہوئی اور آپ نے اس دین کا کام تقریباً زیادہ مکمل ہو چکا تھا، تو لوگ اس دین میں جب داخل ہو رہے تھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب میرا یہاں سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، اب آخرت کا سفر میرا درپیش ہے۔ تو ناظرین، اب میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سورۃ نصر ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی آیت 3 ہے اور رکوع 1 ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کے ساتھ ہی سورۃ لہب
کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں، تو جیسے اور غور سے سنیں۔ یعنی یہ سورت لہب مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور آیت اس کی 5 ہے اور رکوع 1 ہے۔ تو یہ سورت لہب کا خلاصہ ہے کہ قرآنی ترتیب کے مطابق اس سورت کا عدد 111 ہے۔ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا یعنی عبد العزری بن عبد المطلب کا لقب ہے۔ آپ سے دشمنی کرنے میں سب سے آگے تھا۔ یہ مجمع میں آپ پر پتھر پھینکتا اور ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکتا۔ جمیل آپ کے راستہ میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈالتی رہی، یعنی یہ آپ کی بیوی تھی، اور دشمنی کی آگ اپنے فعلوں اور باتوں سے بھڑکاتی۔ یہ صورت ان دنوں نازل ہوئی اور ان کی کھلم کھلا تباہی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کی ایک زہریلی پھنسی نکلی اور سب نے اسے اپنے گاؤں سے باہر نکال دیا کیونکہ وہ زہریلی تھی اور وبا پھیلنے والی تھی۔ مرنے کے بعد اس کی لاش حبشی غلاموں نے لکڑی سے سرکا کر ایک گڑھے میں پھینک دی، اور صرف یہی ایک شخص تھا جس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ناظرین، ابو لہب کا میں نے اب خلاصہ بیان کیا ہے، اب میں آپ کے سامنے اس کے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، تو اس کا ذکر ہے اس صورت کے میں، یعنی ان کے جو اعمال تھے، ان کے اعمال اور کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ جب ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیوں کی حد ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی ان کے عذاب دنیا میں ہی بتا دیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ لپٹے مارتے آگ میں پڑے گا، یعنی لپیٹے مارتی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی جو سر پر ایندھن لیے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی مونج کی رسی ہوگی۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ لہب آگ کی لپیٹ یا شعلہ کو کہتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ اس کا یہ لقب پڑ گیا تھا۔ حبلہ حبم لاہ الحطب، یعنی ایندھن اٹھا کر لانے والی سنا ہے۔ وہ باوجود مالدار ہونے کے بخل کی وجہ سے ایندھن جنگل سے خود چن کر لاتی تھی۔ مسد مضبوط بنی ہوئی رسی، وہ رسی جو مونج، ناریل یا کھوپڑے کے ریشوں سے خوب مضبوط گتھ کر بنی ہوئی بٹی جاتی تھی اور اوپر سے کھردری اور سخت ہوتی، وہ بدن میں چبھتی ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ ابو لہب کیا ہاتھ مٹکا کر لوگوں کو اپنی باتوں سے ورغلاتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے ان کے اعمال کے سبب ان کے گناہوں کی سزا بتا دی تھی، اور کہا تھا کہ بدن میں یہ جو مٹکا کر ابو لہب ہاتھ اٹھا کر مٹکا کر لوگوں کو اپنی باتوں سے ورغلاتا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور یہ خود تباہ و برباد ہوگا۔ اس کی کہانی اولاد اور دولت اس کے کام نہ آئے گی، یعنی اس کی کمائی، اولاد اور دولت اس کے کام نہ آئے گی۔ دنیا میں رسوا ہوگا اور مرنے کے بعد شعلہ مارتے ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اس کی بیوی کا بھی یہی حشر ہوگا، یہی جمع ایندھن اٹھا کر لاتی پھرتی ہے۔ اس کی گردن میں ایک رسی، موٹی رسی پڑ جائے گی۔ سنا ہے کہ وہ اسی طرح مری کہ اس کے گلے میں اس کے گٹھے کی رسی جو
وہ اٹھا کر لا رہی تھی پھنس گئی اور سانس رک کر دم نکل گیا۔ اس صورت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، یہ خواہ رسولوں کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا رشتہ مال، دولت، عزت اور انہی آفت سے نہ بچا سکے گی۔ تو ناظرین دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جنہوں نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس صورت کے ذریعے ان پر جو عذاب نازل ہونا تھا وہ پہلے ہی بتا دیا کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ یعنی ابو جہل کا اس کے جسم پر ایک پھنسی نکلی اور وہ مہلک مرض ثابت ہوگی، پھیلنے والی وبا۔ لوگوں نے اسے شہر سے باہر نکال دیا اور وہاں اس کی جان نکل گئی۔ کوئی اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے بھی قریب تک نہ آتا تھا، بلکہ لکڑی سے انہوں نے گھسیٹ کر ایک گڑھے میں دفنا دیا یا گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یعنی اس سے وبائی مرض ایسی تھی کہ دوسروں کو لگنے کا خطرہ تھا۔ اسی طرح اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور اس کی رسی جو تھی جس پہ وہ ایندھن اٹھا کر لاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے جاتے ان کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اور ابو لہب نے بھی آپ پر اونٹ کی اوجری، نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اوجری ڈالی۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی اور عبرتناک سزا دی۔ یہ اب تک قرآن پاک کی سورت لہب، یعنی یہ سورت لہب ہے، اور اس میں واضح طور پر ان کے انجام کا ذکر بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں سے، اس صورت سے، ان کی آیات سے، اس کی تشریح سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں دنیا پر کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ناظرین اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، اب میں آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس صورت سے اچھا سبق حاصل کریں گے کہ سورت نصر پہلے اس کا ترجمہ تفسیر بتائی گئی ہے اور اس کے بعد سورت لہب۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو توجہ سے سنیں گے، پڑھیں گے اور لائک کریں گے۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کے سامنے مزید سورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔